أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت. 30 پارے سورہ انفطار کے یہ پہلے آیاتیں ہیں. سورہ انفطار ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 19 آیاتیں 80 کلمات 327 حروف ہے. مسند احمد اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. یعنی جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھے. اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا درا سب آ جائے گا. اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ انسان، جس رب نے تجھ کو وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے. اس کے کرم کے معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تو اس کے انصاف سے بے خوف ہو جائے. پھر انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو. تیرا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیرے تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں. آخر میں پورے زور کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یقیناً روز جزا برپا ہونے والا ہے جس میں نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بد لوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا. اس روز کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. فیصلے کے اختیارات تمام تر اللہ ہی کے دست قدرت میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے تناظر میں یقیناً انصاف فرمائے گا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پہاڑ دیے جائیں گے یا چلا لیے جائیں گے. اس لیے کہ زلزلہ واقع ہوگا اور اس زلزلے کے حد صرف یہ نہیں کہ زمین کا خشک حصہ ہوگا بلکہ سمندر بھی اس سے متاثر ہوں گے اور سمندروں کے اندر بھی ایسے طغیانی برپا ہو جائے گی جس طغیانی کی وجہ سے سمندر کا پانی پھٹ جائے گا، ادھر کا ادھر ہو جائے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا، اپنے حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا درا معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا کچھ کرتا رہا ہے اور اب اس کے سامنے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کے طرف سے دھوکے میں رکھا ہے. الذی، وہ، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے درست کیا، فی ای صورت، جس صورت میں، ما شاء، وہ جو اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا. کلا، کوئی بات نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگ انصاف کے دن کو جھٹلا رہے ہو. یعنی یہ باقی ہیلے اور بہانے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم آخرت کے منکر ہو. اور اس دھوکے میں پڑنے کے بنیادی وجہ بھی یہی ہے
کہ تم اپنے عقلوں پر اللہ کے حکموں سے زیادہ اعتبار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہے تمہارے اوپر ہمارے نگراں مقرر، کرامن معزز کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم، ما تفعلون جو کچھ تم فعل کرتے ہو، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ اور انجام کار پھر انسانوں کا یہ ہوگا کہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک نافرمان لوگ جہنم میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین، جس میں ان کو قیامت کے دن داخل کر دیا جائے گا۔ اور داخل ہونے کے بعد وما هم عنها بغائبین، وہ نہ ہوں گے اس سے غائب ہو جانے والے کہ بھئی کہیں کونے قدرے سے نکل کر کے باہر جا کر غائب ہو جائے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھ کو کیا معلوم کہ وہ روز انصاف یا روز محشر کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ وہ روز محشر کیا ہے۔ یوم، اس دن، لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ پہنچا دیں یا اس پر سے بوجھ کو ہٹا دیں یا اس کو ناکامیوں سے بچا کر کامیابیوں سے ہمکنار کر دیں۔ والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن بالکلیہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا، اور کوئی شخص اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔